إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه الترمذی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، بڑائی، بزرگی اسی وحدہ لا شریک اپنی عبادت کی ہر قسم میں کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا. وہ الہ واحد، وہ سچا معبود اور وہی حقیقی معبود ہے. جتنے بھی لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں. اللہ رب العالمین کے بے حساب زبانی اور اسی طرح بدنی اور قولی و عملی ہم سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم اس کی تعریف کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں. بے شک سب تعریفیں اور سب تعریفوں کا حقدار وہی اللہ تعالی ہے. اس مختصر سے حمد کے بعد درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے سب کے آخری نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ ہر کالے اور گورے کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور ہر عربی اور عجمی کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آخری نبی خاتم النبیین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. اس مختصر سے حمد اور صلاۃ کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ و امتیان محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ماہ محرم اور اسی طرح اس میں کی جانے والی بہت ساری شرکیہ کام اور خاص کر کے شہر نیلور کے اندر جو 12 شہیدوں کی درگاہ کے اندر جو کچھ بھی شرکیہ اعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے رد کے بارے میں، اور اس کے بارے میں لوگوں کی سمجھانے کے اور ہمارے اوپر کیا فریضہ بنتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے جمعہ کے اندر نصیحت ہوگی. اور یہ نیا سال ہمارے زندگیوں میں آیا ہے، تو اس میں ہم گزرے ہوئے سال سے محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. گھڑیال یہ دیتا ہے، غافل تجھے دیتی ہے یہ گھڑیال منادی، غافل تجھے دیتی ہے یہ گھڑیال منادی. گردوں نے تیری زندگی کا ایک گھڑی اور گھٹا دی. تیری زندگی کا ایک اور گھڑی گھٹ گئی. آدمی بڑا نہیں ہوا بلکہ وہ اور بھی چھوٹا، اس کی عمر قریب ہو گئی موت کے. تو لہٰذا ہر سال نیا سال آتا ہے تو ہمارے دین اسلام کے اندر جیسے ایک شخص نئے اسلام میں قبول کیے، انہوں نے کہا کہ نیا سال میں کیا کیک کاٹنا کیا ہوگا. نئے سال میں ہمارے دین کے اندر ایسی سب چیزیں نہیں ہیں. نئے سال صرف حساب و کتاب کر لینے کے لیے ہے، حساب و کتاب اور محاسبے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اب تک ہم 1440 پر 4 زندگی گزار رہے تھے، 40 پر 5 تھے اور 40 پر 6 آ گیا. ایسے ہی 40 پر 7 آئے گا، کم ہوتے جائیں گے ہماری زندگی کے عمریں. تو لہٰذا اس میں محاسبہ کرنا ہے. یہی ایک نصیحت ہمارے لیے مل سکتی ہے. اس میں نہ کوئی مٹھائی بانٹنا ہے اور نہ ہی کوئی کیک کاٹنا ہے.
جیسا کہ غیر کرتے ہیں۔ تو بہرکیف ماہ محرم یہ بہت ہی احترام والا مہینہ ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں کی جو ہے انہیں جہالت کی وجہ سے، لوگوں کی نادانی کی وجہ سے اس محرم کے مہینے کو لوگوں نے رسومات سے بھرپور کر دیا اور رسم و رواج سے اس کو جو ہے پر کر دیا، رسم و رواج اس کے اندر جو ہے شروع کر دیے۔ اور اسی طرح اسی ماہ محرم کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 احترام مہینے والوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا، اس احترام والے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، اپنی نسبت لگایا۔ جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اسی طرح شہر اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف لگاتا ہے تو اس کی فضیلت، اس کی ورچونس اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، امپورٹنسی اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا۔ لیکن ظالم لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس کے اندر بہت ساری خرافات، بہت ساری شرکیات اور بہت ساری بدعات اور بہت ساری زبان درازیاں ایسی جو ہے صحابہ پر، جن کی صحابیت کے اوپر قرآن نے گواہی دی، جنت کا سرٹیفکیٹ جن کو دیا، ایسے لوگوں پر بھی لعن طعن زبان درازی کرنا نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا سورۃ الفتح کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رضامندی اور ان سے خوش ہونے اور ان کی جو ہے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ قرآن میں عطا کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی چائے کے ہوٹلوں کے پاس سے ادھر ادھر جہالت سے گفتگو کرنے والے لوگ جو ہے ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ بھی جن کی لپیٹ میں، جن کی زبان درازی کی لپیٹ میں آ جا رہے ہیں، زبان درازی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، قرآن مجید کے جو ہے لکھنے والے رائٹر آف دی قرآن مجید کے رائٹر ہیں، ون آف دی رائٹر آف دی قرآن وہ بھی ہیں، اور دیگر جو اور صحابہ تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر سالے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی تعان کرتے ہیں۔ تو بہرکیف محرم کے مہینے کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص نے سوال کیا، جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل قرآن اور حدیث کو جو ہے پیروکار تھے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے امام تھے۔ جتنی زیادہ روایتیں چاروں اماموں میں سے اس امام نے روایت کی ہیں، کسی امام کی حدیث کی کتاب میں 30,000 حدیثوں کی روایتیں نہیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 30,000 حدیثوں کی کتاب لکھے ہیں، جس کتاب کا نام ہے مسند الامام احمد رحمہ اللہ۔ تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صراط مستقیم پر تھے اور صحابہ کے فہم کو جو ہے لیتے تھے، اور دین کو اچھی طرح سمجھنے والے ائمہ میں سے ایک اہم امام ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی امام آئے، امام مسلم، امام بخاری وغیرہ، سب ان کے ہی شاگرد بنے۔ کتب ستہ کے لکھنے والے بھی جو ہے ان کے کتاب کی حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا۔ کتب ستہ میں جو 6 کتابیں ہیں، سیاہ ستہ بھی جس کو اغلبیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، تو ان کتب ستہ کی روایت کرنے والے لوگ بھی امام جو ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الامام احمد سے حدیث نقل کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال کیا ایک شخص نے کہ امام احمد ابن حنبل، یہ مجھے ذرا بتاؤ کہ یہ جو ہے کون غلط تھا، کون قاتل تھے حسین کے؟ جنگ جمل چلی، جنگ صفین چلی، حضرت عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ چلی، حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ چلی، اور اسی طرح یہ کربلا کا جو واقعہ ہے شہادت حسین ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ کچھ تو بھی اس کے بارے میں کامنٹ کرو، کچھ بھی کامنٹ کرو، آپ بولو کچھ بھی، آپ بہت بڑے امام ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ بہت بڑی پتے کی بات کہی۔ آج ایک سمجھدار، دانشمند، ایک اچھی سوچ رکھنے والا آدمی بھی امام احمد بن حنبل کی اس بات کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جواب میں، جو میں نے خطبہ اولیٰ میں پڑھا، ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 2 پارے کی آخری آیت ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ارے وہ لوگ گزر گئے، وہ امت، وہ قوم گزر گئی، ان کے درمیان میں جو بھی ناچاخیاں ہوئی ہوں گی، جو بھی لڑائیاں ہوئی ہوں گی، اور جو بھی جو ہے تنازع ہوئے ہوں گے،
وہ امت گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ امام محمد ابن حنبل نے یہ آیت پڑھا، جواب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہے گا، ان کے عملوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس کی پارٹی میں ہیں، تم یہ علی کی پارٹی میں ہے یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کی طرفدار ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ یہ ہرگز نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے کل قیامت کے دن کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کون قاتل تھا اور کون مقتول تھا، اور کس نے کس وجہ سے اس نے قتل کیا۔ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن پھر بھی لوگ آج ایسے ٹاپکس میں گھسنا اور ایسی چیزوں میں جانا بہت ہی انٹرسٹ لگتا ہے لوگوں کو، ایسی چیزوں میں جو ہے گفتگو کرنا اور کون کیا تھا، ایسا تھا ویسا تھا بولنا بڑا انٹرسٹ مسئلہ، بہت ہی بہترین ٹاپک ہے۔ ارے نہیں ایسا کریں تو ویسا، اس طرح کی جو ہے یہ ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اس سے اہم امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم اپنا عقیدہ سیکھنا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں جاننا ہے، کتنے ناموں کو ہم نے اللہ کی سیکھا، اللہ کو کیسی معرفت ہم نے حاصل کی، معاملات کیسے ہمارے ہونے چاہیے، عبادات ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، ہرگز اس سے تعلق نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے بہت بڑے اللہ والی عالم امام، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے اسی طرح کا جواب دیا کہ جو ہے تم کس کو غلط سمجھتے ہو اور کس کو صحیح سمجھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ نے ان کے خون کرنے سے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تم کیوں مجھے ایسی باتیں بولنے کر کے جو ہے میری زبان کو گندی کروانا چاہتے ہو، میری زبان کو جو ہے اس میں ملانا چاہتے ہو، اس غلط کاری میں میری زبان کھلوانا چاہتے ہو۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، بس خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی ایک محتم بالشان معرکۃ العارا کتاب لکھی۔ کوئی بھی عالم اہل حدیث مدارس میں اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ طحاویہ کی کتاب نہ پڑھے۔ بہت زبردست کتاب لکھی انہوں نے، اس کے اندر ایک اصول بیان کرتے ہیں، اصول اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ الامساک فیما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان میں جو کچھ بھی مشاجرات، منازعات، جھگڑے، ٹنٹے جو کچھ بھی ان کے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھولیں۔ یہ طریقہ، یہ اصول سنیوں کا ہے، یہ طریقہ سنیوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، اہل الحدیث کا ہے، سلفیوں کا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کون ہے؟ حنفی ہے، یہ حنفی ہے، اور انہوں نے عقیدے کی زبردست کتاب لکھی اور اس میں یہ اصول بتاتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسی چیزوں میں پڑھنا، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کتنی اللہ کی معرفت حاصل کریں، کون سے کھیت کے موری ہو سکتے ہیں ہم کہ جس کے اندر جو ہے ہم ان کے بارے میں زبان جو ہے لمبی کریں اور ان کے بارے میں منہ شگافیاں کریں اور ان کے بارے میں کامنٹس کریں۔ تو لہٰذا ماہ محرم کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، بہت ہی زبردست پتے کی بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیے یہ جتنی بھی روایتیں آج تک 1446 سال جو ہے وہاں چل رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، 3 ٹاپکس ایسے ہیں جس کے بارے میں ڈیٹیلز اور بالکل آتھنٹک روایتیں نہیں ملتی۔ تاریخ ہے، ہسٹری بغیر سند کے بیان کرتے ہیں، انہیں بولا ہی نہیں بولا ایسا بول کے، اور اکثر تاریخ لکھنے والے، اکثر مورخین جو ہسٹری رائٹرز ہیں، ہسٹری لکھنے والے ہیں، وہ بغیر سند کے، بغیر کسی پرکھ کے اور بغیر کوئی جانچ کے بس تاریخ کی کتاب لکھ رہے ہیں، بول کے کوئی بھی بولا بولے تو وہ واقعہ چڑھا دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں چڑھا دیتے ہیں۔ اور اکثر تاریخ لکھنے والے شیعہ تھے، شیعہ حضرات تھے، جنہوں نے ایسے سب واقعات کو بڑا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر ایسا ویسا بتا کر کے جو ہے لکھ دیا ہے۔ اور اس میں کوئی معتبر کتاب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عربی زبان میں ہے، امام البلازری کی امام انصاب الاشراف کتاب ہے، اس کا مطلب البدایہ والنہایہ، دا بگننگ اینڈ دا اینڈنگ، کتاب انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کا، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے۔ اور اس سے معتبر کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں
تو تاریخ الطبری جو ہے اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر آپ کو صحیح روایت سندوں کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے۔ راوی بیان کرنے والا رپورٹر کون ہے وہ اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر شیعہ رپورٹر ہے تو ضرور جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں غلو اور مبالغہ کر کے جو ہے بیان کرے گا۔ مبالغے کی وجہ سے یہ سب جو ہے شان شہداء کے اندر، شہداء کی شان کے اندر جو ہے بڑا چڑھا کر کے مبالغہ کر کے ان کی عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے پاس جانے سے وہاں پر جو ہے اپنے کام پورے ہو سمجھ رہے ہیں، قاضی الحاجات ان کو سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا ان کو سمجھ رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہاں روٹیاں دان کو وہ طلاق میں بیٹی کا رشتہ ملے گا۔ ایسے لوگوں نے جو ہے عقیدے بنا لیے، ایسے عقیدے لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور ایک مٹھی پر جماعت ہے ہر جگہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، چھوٹی سی ہی جماعت کی فضیلت بتائی، یہ تھوڑے ہی لوگ ہیں، آپ تھوڑے ہی لوگ ہیں، تقریباً اہل توحید ہیں، یہ تھوڑے ہی لوگ ہیں، لیکن انہیں کی بہت بڑی فضیلت بتائی۔ یہ اپنے آپ کو اسٹرینجرز تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں 1000 5000 10,000 لوگوں میں ایک دو آدمی چلے گئے تو اسٹرینجر ہے۔ غربا کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طوبی للغربا، جنت کی خوشخبری ہے ان اسٹرینجرز اور ان اجنبی آدمیوں کے لیے، ان کم تعداد والے آدمیوں کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اجنبی لوگوں کے کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، یہ غربا کون ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربا وہ ہیں الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے، جب لوگوں کے اندر عقیدے میں جو ہے کرپشن آ گیا، کرپٹ ہو گئے، عقیدے کے اعتبار سے لوگ جو ہے کرپٹ ہو گئے اور غلط ہو گئے، بدعقیدگی اپنا لیے، ایسے وقت میں لوگوں کی صحیح عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو شرک سے روکتے ہیں، ان کو خرافات سے روکتے ہیں، ان کو بدعات سے روکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سب بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان طوبی للغرباء کی خوشخبری میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ اہل توحید جماعت میں ہوتے ہیں، نماز کو بلانے والی جماعت، تبلیغی جماعت بھی بہت بڑی تعداد میں ہے الحمدللہ، لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ لوگ حق کھل کر کے نہیں بولتے، حق کھل کر نہیں بولتے۔ میں جہاں رہتا ہوں میری تبلیغی جماعت سے بہت سارے روابط، دوستانہ ماحول، ایسا اٹھنا بیٹھنا، یہ میل جول ہے، لیکن یہ چیز کے اوپر جو ہے کھل کر کے نہیں بولتے۔ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھل کر کے نہیں بولتے تو بدعت اور خرافات کیسے ختم ہوں گے؟ کیسے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا؟ من اصول الاسلام الردود علی المخالفین، ایک اصول اسلام کا یہ بھی ہے، ایک مولہ سترم یہ بھی ہے، ایک پرنسپل ہے یہ اسلام کا کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث اور عقیدے کے خلاف غلط جا رہا ہے تو اس کی ایک خیر خواہی ہے، یہ اس کی سنسیئرٹی ہے، یہ اس کے لیے ہم اس کے لیے بھلا چاہ رہے ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہوئے ہم اس کو بول رہے ہیں پیار سے، موعظۃ الحسنہ سے، اچھی محبت سے، پیار سے، ان کا خیر خواہی کرتے ہوئے، ان کا بھلا چاہتے ہوئے جب ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں تو ایسے ہی بہت سے لوگ جو ہے اہل توحید میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے کیف یہ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے، اور ہر جگہ اہل حدیث اور اہل توحید اور سنت اور نبی کی سنتوں پر چلنے والے، توحید کو اپنانے والے، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والے اور شرک سے دور رہنے والے ہمیشہ یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، وہ کرتے ہی رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروپ ایسا رہے گا، امت محمدیہ میں ایک ایسا گروپ رہے گا جو باقاعدہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا، وہ اپنی دلیل اور حجت اور برہان اور سلطان کی وجہ سے، اپنی ایویڈنس کی وجہ سے وہ غالب رہے گا، ایویڈنس کی وجہ سے وہ غالب رہے گا، اپنے پروف کی وجہ سے وہ غالب رہے گا، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ظاہرین علی الحق، حق پر وہ قائم رہیں گے، حق پر وہ قائم رہیں گے، منصورین، اللہ کی طرف سے ان کی نصرت ان کو حاصل ہوگی، لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی ذلیل کرنا چاہا ٹونڈا بولیا، اور اسی طرح پکوڑا بولیا تو ذلیل کرنا چاہا تو وہ کوئی ذلیل نہیں ہوں گے۔ وہ بھلا بتلاؤ، کسی نے اگر کسی توحید والے کو ٹونڈا بولیا یا کسی کو جو ہے پکوڑا بولیا تو اس کو دل کو تکلیف ہوئی ہے؟ ارے یہ تو بے علمی سے نادان آدمی ہے، سب بول رہا ہے، ہمارے کو بھی بولتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کوئی بھی مسجد پوچھو بولے تو بولتے وہ ٹونڈے مسجد ہو، ایسا بولتے ہیں، ہمیں دل کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نادان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے، نہیں اپنا کام آپ کرتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسے ہی دعوت کا کام کرنا ہے اور ایسے ہی لوگوں میں ہم اپنے آپ کو ان غربا میں شامل کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کا دفاع، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی نے سنت کا دفاع کیا تو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سنت کا دفاع کیا تو وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل اس کو قرار دیا گیا، کیونکہ آدمی کے جو دین کو بچانا اور دین کی حفاظت کرنا، دین کو پیور اینڈ پرسٹین جو ہے شکل میں، اصلی شکل میں اس کو جو ہے یعنی عمل کرنا، یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا جو ہے جہاد ہے، اور بہت بڑی جو ہے انگار، اپنے ہاتھ میں انگار کا ڈھیلا پکڑنے کے برابر۔ خیر آخری وقت میں ایسا آئے گا، اللہ کے نام دیکھو کئی لوگوں سے بائیکاٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ دشمنی کرتے ہیں، کئی لوگ تانے کستے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کام کو برابر جاری رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی اب یہ جو ہے یہ خرافات اور بدعات جو کچھ بھی کیے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے تو وہ سچی محبت، ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ خوبی کیا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوچھو تم کو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ بولیں گے کہ ہاں جان دے دیں گے، محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول کی محبت میرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے بولتے ہیں۔ لیکن یہی محبت والوں کو اگر ہم محبت کے ساتھ ہم دین کی دعوت اگر پیش کریں گے اور پیار سے سمجھائیں گے تو وہ یقیناً وہ تبدیل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهَا وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حکمت، محبت، موعظت اور اسی طرح پیار سے اگر ان کو دین کی دعوت دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو تم دونوں کے درمیان میں جو دشمنی اور عداوت تھی وہ جگری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، کلوز فرینڈشپ ہو جائے گی، فرینڈشپ آ جائے گی، اور وہ جو ہے قبول کرے گا حق کو۔ تو اس کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے غوث نام کے ہیں، کتنے مستان نام کے ہیں، کتنے جلال نام کے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی بھی جو ہے جن کے جو ہے زندگیوں میں ہی درگاہوں میں اور اسی طرح ان چیزوں میں گزر گئی، لیکن وہ توحید کو اپنا لیے تو بالکل ایسے ہو گئے کہ اللہ رب العالمین بالکل پکے اور استقامت والے مومن بن گئے، استقامت والے بن گئے، ان کے اوپر کام ہوا، ان کے اوپر محنت کی گئی، ان کو سمجھایا گیا۔ تو لہٰذا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تمام نجی اختلافات کو، تمام جو ہے انڈیویجول اختلافات کو ختم کرتے ہوئے یہ اجتماعی کوشش ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے بالادستی اور صحیح دین کی طرف لوگ آئیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے نرمی برتتے، مداہنت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت آج کے اس ماحول میں، جبکہ برائی ہر طرف ہے، شرک اور بدعقیدگی ہر طرف ہے، اور یہ سب چیزیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہاں پر جانے سے ہمارا فائدہ ہوگا، کسی نے ان کو پہنچا دی، باتیں سنا دی، بس وہ جہالت اور نادانی میں کر رہے ہیں، نادان ہیں وہ لوگ، سچ پوچھیے تو وہ لوگ نادان ہیں۔ ان کے اوپر ہم اتمام حجت کرنا ہے، حجت کو تمام کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر ایسی صرف چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور کسی کی بڑی شہادت ہو سکتی ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدوں کا سردار جس کو کہا گیا، آپ جانتے ہیں شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے، اور جس عورت نے اللہ کے حضرت حمزہ کی کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی، کہا وہ اسلام قبول کری تو اسے معاف کر دیے، لیکن بولے کہ تو میرے سامنے نظر نہ آ، تو دوسری جگہ جا کر کے بس جا، مجھے میرے چاچا یاد آ جاتے ہیں، تو نے کلیجہ چاک کر کے، سینہ چاک کر کے کلیجہ جو ہے چبانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے ماتم یا ان کا جو ہے اس طرح کی جو ہے کوئی عید بنانا ہوتا، جیسے کہ 12 شہیدوں کی جو ہے عید نام سے جو ہے بناتے ہیں، یہ نیلور وغیرہ، نیلور کے اندر یہاں پر ہے، بہت سے لوگ وہاں سے راستے سفر باندھ کر گئے ہیں، ہم توحید پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اس طرح کی روٹیاں وغیرہ لے کر کے جو ہے ایسی چیزوں میں آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جو ہے پیار و محبت سے جو ہے اپنے ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو دوستی کرتے ہوئے جو ہے لنک بڑھاتے ہوئے ان سے جو ہے ہمیں سچے دین کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے اس ماحول میں دعوت کا کام 2 طریقے کا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلیکٹیولی آبلیگیشن اور انڈیویجول آبلیگیشن۔
اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے اور فرض عین بھی ہے. دعوت کا کام کرنا فرض کفایہ ہے، چند لوگ مل کر کے کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کو رکھا گیا ہے دعوت کے کام کے لیے، تو جو ہے وہ کام جو ہے فرض کفایہ ہو جاتا ہے. اگر برائیاں بہت زیادہ عام ہوں، دین کی دعوت پیش کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو، تو پھر جو ہے ایک آیت، ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچے تو بلغ عنی ولو آیا کے تحت اتنی بات، اتنی آیت ہی جو ہے پڑھ کر کے سمجھا کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح جو ہے، اس طرح شہیدوں کی یہ منتیں مانگنا یا وہاں پر جا کر کے تبرک حاصل کرنا، یہ تعظیم کرنا اگر ہوتا تو صحابہ اکرام سے زیادہ شہید نہیں تھے. میں نے سنا کہ وہ ہندوستان کی انگریزوں سے لڑ کر کے شہید ہوئے. بہرحال اللہ کے لیے بھی شہید ہوئے تو ان سے جا کر کے مانگنا اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالی ہمارے کاموں کو پورا کرے گا، سمجھنا جو ہے یہ شریعت کے، اسلامیہ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اس کو بہت سے لوگ خلاف سمجھتے ہیں، کثیر تعداد ایسی ہے. کئی مساجد کے مصلیوں کو آپ پوچھئے کہ آپ جا کے روٹی ڈال کے آئے کیا، بولے تو نہیں ڈال کے آیا، خالی دیکھنے گیا تھا. حدیث میں ہے من کسر سواد قوم فهو منهم، جو آدمی کسی تعداد کو، قوم کو بڑھائے گا، ان کی جو ہے میجورٹی کو بڑھائے گا، وہ بھی انہی میں سے ہوگا. قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا. دیکھنے کے لیے بھی جانا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر شرک اور برائی ہو رہی ہے، تو ویسی جگہ میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں میں اس کو شہ دینے اور اس کو سپورٹ کرنے، اور اس کو جو ہے آپ کو دیکھنے والے تھوڑی سمجھیں گے کہ جو ہے دیکھو اتنی بڑی بڑی داڑھی والے بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی منتیں مانگ کے لے جا رہے ہیں، ان کی بھی بچی کی شادی ہوئی اس لیے آئے ہوں گے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ آپ توحید والے ہیں، آپ توحید کے متبع ہیں، سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن دوسرا دیکھنے والا آپ کو یہ سمجھے گا کہ یہ آپ جو آئے ہیں، یہ آپ کا آنا بھی اسی مقصد سے ہے جیسے سب لوگ آئے ہیں. تو اسی لیے لوگ دیکھنے کے لیے جانا اور جو ہے وہ بھی جو ہے انہیں میں شمار ہوں گے. بنی اسرائیل کا وہ قصہ نہیں معلوم کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد ذلک بانہم لا یتناہون عن منکر ویفعلون لا یتناہون عن منکر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں 3 قومیں تھیں، مچھلیاں نہ پکڑنے کے لیے کہا تھا، روکا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا ہفتے کے دن. کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے سے رکتے تھے اور دوسروں کو رکواتے تھے، دوسروں کو بولتے تھے نہیں جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، رک جا، بولتے تھے. اور کچھ لوگ تھے پکڑتے نہیں تھے لیکن رکنے والوں بولتے نہیں تھے، کچھ بھی بولتے نہیں تھے، بولتے بھی نہیں تھے کہ نہیں پکڑنا بھائی، دیکھ بھی جا رہا نہیں کرنا ویسا، آج نافرمانی مت کر اللہ تعالیٰ کی. اور تیسرے تھے خود پکڑتے تھے اور جو ہے نافرمانی میں بالکل ملوث تھے. تو عذاب کن کے اوپر آ گیا؟ فاخذنا الذین، اللہ تعالیٰ نے کن کو مواخذہ کیا، کن کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ ان 3 گروپوں میں. قرآن کا واقعہ ہے یہ، اس کو سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کو جو اٹھاتے نہیں. پچھلے انبیاء کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کس لیے بیان کیا ہے؟ مسلمانوں عبرت حاصل کرو اور بتاؤ لوگوں کو کہ جو ہے دیکھو برائی کو دیکھنا اور برائی سے نہ روکنا، اس سے جو ہے ہم بھی اسی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو لہٰذا کھل کر کے بولنا چاہیے، کھل کر کے جو ہے واضح انداز میں، محبت سے، دشمنی نہیں، بہت زیادہ گرا کر کے نہیں، بلکہ جو ہے پیار و محبت اور موعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ ان کو جو ہے سمجھانا چاہیے کہ جو ہے یہ کام نہیں ہے کرنا ہے، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. تو لہٰذا تھوڑی سی تعداد ہے جو لوگوں کی، تھوڑی سی تعداد ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ ہمارے ہی جیسے دکھتے ہیں، ہمارے ہی جیسے نظر آتے ہیں وضع خطا میں، لیکن وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے، یہ کام نہیں کر رہے، ویسا کام نہیں. خالی امر بالمعروف کرنا ہے ان کو، نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر یعنی برائی سے روکنا بھی ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ قرآن کی تھیوری ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. پیار و محبت سے برائی کو بھی روکنا ہے تاکہ وہ آدمی برائی کو نہیں سمجھے. تو آج تک مجھے کون نہیں بولے یہ غلط ہے، بول کل قیامت کے دن اس کو جو ہے پکڑ کر کے پکڑ ہوگی اس کی. کبھی نہیں بولا نماز کو بلایا لیکن مجھے یہ کرنا نہیں، بول کے نہیں بولا. کبھی نماز کو بلایا مجھے یہ کام کرنا نہیں بولا کبھی مجھے. ہم جو ہے وہ کل قیامت کے دن وہ آدمی نماز کو بلانے والے کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ. تو نماز کو بلایا اور دوسری چیزوں کی طرف نہیں روکا، اللہ رب العالمین کی جو ہے صحیح دین کی طرف نہیں بلایا، توحید کی دعوت نہیں دی، شرک سے نہیں روکا، بدعت سے نہیں روکا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو ہے پکڑے گا
اور پوچھے گا، وہ خود اس کا دامن اس کو جو ہے گریبان پکڑے گا، تو مجھے مسجد کو نماز کو بلا کے لایا لیکن شرک کے بارے میں نہیں بولا، اللہ کے جو ہے دین کے اندر بدعات کے بارے میں نہیں بولا، خرافات کے بارے میں نہیں بولا۔ تو آج جو ہے بہت سے لوگ جو ہے نہیں یہ چیز کو جو ہے تہی دامن ہو چکے ہیں، اس کو جو ہے ذمہ داری سے جو ہے چھوٹ گئے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ صرف مسجد کو لا کے رکھ دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت، توحید کی جو ہے دعوت دی، اور اس کے بعد شرک سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، معروف میں سب سے بڑی نیکی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین کی توحید ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ فرسٹ اس کو روکو، جتنا بڑا ہے اس چیز کو روکنا چاہیے، جو بڑی برائی ہے اس سے پہلے جو ہے آنا چاہیے۔ توحید سے ہماری دعوت کا آغاز اور ابتدا ہونا چاہیے۔ یہ اصولوں کے خلاف لوگ جا رہے ہیں، اسی لیے کوئی کامیابی ان کے ہاتھ اور نہیں آ رہی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کی۔ کچھ لوگ ہیں جو حکومت پہلے قائم کریں گے، بعد میں یہ سب ختم کر دیں گے، ہماری حکومت آ گئی، یہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے خاندان والے بھی ہیں، تھوڑے جنے بولتے ہیں نہیں ان کو مسجد کو بلا لے کر آئیں گے، بعد میں ان کو سمجھائیں گے، انہیں خود سمجھ جاتا ہے انہیں، بلکہ ایسا بولنے والی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے۔ ایک بڑی تعداد، ایک مختصر تعداد ایسی ہے کہ نہیں ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہے ہٹا دیں گے، پاور آ جائے گا تو سب آ جائیں گا۔ ایسا نہیں، کسی پیغمبر نے حکومت قائم کرنے کی بات کہی ہے؟ پورا قرآن پڑھو، پورا قرآن مطالعہ کر جاؤ، کسی پیغمبر کی یہ دعوت نہیں ہے۔ متم پروقت لپلپو کٹے اندی، کیا ہے وہ؟ اللہ کی عبادت، کیول ہم اللہ کی آرادھن چلے، سب کی یہی دعوت تھی، یہی دعوت تھی۔ ایک نمرود کے پاس بھی گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کوشش نہیں کیا کہ جو ہے پہلے اسے وہاں سے اٹھا دیں گے، اسے ہٹا دیں گے، ایسا نہیں کہا۔ کسی پیغمبر کا مقصد دعوت اور منہج دعوت حکومت قائم کرنا نہیں تھا۔ آپ سارے پیغمبروں کی ہسٹری پڑھیے، قصص الانبیاء کتاب پڑھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر پیغمبر نے توحید کی اصلاح کی، توحید کی اصلاح کی، توحید کو پھیلایا، شرک کی جو ہے مذمت بیان کی، شرک سے روکا، شرک سے جو ہے بیزار دلایا، اور شرک سے اپنے آپ کو جو ہے الگ تھلگ کر لیا کہ انی بریء مما تشرکون۔ ہر پیغمبر کی ہی دعوت تھی، ہر پیغمبر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر پیغمبر کو ہم نے تحقیق بے شک ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا، فی کل امت، پرتی وقت جاتی لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہر جاتی میں ایک اللہ کا رسول آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا حکم دیا اس نے؟ کیا پکار کر کے کہا؟ کیا ان کو دعوت دی؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پروکلیمنگ اس کی کیا تھی؟ اس کا پکار کیا تھی؟ اس کی بلاوا کیا تھا؟ اس کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور شیطان کی عبادت مت کرو۔ یہی دعوت تھی، اور اسی دعوت کو آج ہم جو ہے عام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت سے چپے چپے میں اسلام پھیلا، اسلام کی دعوت بہت عام ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے کتنی بڑی پوری زمین پر ہر وقت جو ہر جگہ جو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے موقع پر یا ایسے اپنے جو ہے لوگوں کو ہم ٹارگیٹ بنا کر کے بتا کر کے اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو سمجھانا ہے، پیار و محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا گریبان پکڑے گا کہ وہ شرک کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا اسے، تو نے اسے کیوں منع نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے اور یہ غور کرے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے آنے والے کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سوال کر رہا ہے، کل آنے کا دن جو حساب کا قیامت کا دن ہے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے کہتے تھے کہ جو ہے تم اپنے اعمال کا حساب لو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ کا حساب لے لو۔
اپنے حساب کو کریکٹ رکھ لو اور اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، جنت کی بشارت ایک نہیں کئی مرتبہ دی گئی، کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی گئی، عشر مبشرہ میں ان کا نام آیا، اور اسی طرح جو ہے ان کی خلافت کو اچھی خلافت اور خلافت راشدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے باوجود بھی ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، میری کچھ غلطی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے بہت بڑے خلیفہ تھے، اتنے مسائل تھے ان کے پاس کہ ایک آدمی آ کر کے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، کچھ میرے اوپر جو ہے میرے گھر کے بازو والا یا کوئی ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، ایک کوڑا اس کو مارا، میں مصروف اور بزی ہوں، دیکھتا نہیں ہے تو میرے پاس آ کر کے بار بار گھگا کر کے جو ہے کچھ پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے غصے میں اس طرح مارا۔ جب رات میں اپنے گھر پر گئے تو گھر پہ جانے کے بعد وہ رات بھر نہیں سوئے، اور صبح اٹھ کر کے رات بھر کیا کر رہے تھے، ایک دیوار کے کونے میں اپنے رخ کر کے کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو خطاب کر رہے تھے کہ ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، وہ اس آدمی کا حساب چکتا کر لے، اس آدمی کا حساب چکتا کر لے، ورنہ تجھے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ خود اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، تو نے ناحق اس آدمی کو مارا، وہ آدمی مظلوم تھا، کوئی ظلم کر رہا تھا تو نے پھر اس کے اوپر ظلم کیا۔ دوسرے دن صبح آنے کے بعد اس آدمی کو طلب کیا، اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ لے کوڑا اور میرے اوپر مار یہ کوڑا لے کر کے، کیونکہ میں نے تجھے کل جو مارا تھا وہ ناحق تھا۔ روزانہ اپنا حساب کرنے والے، محاسبہ اسے کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محاسبہ تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں معاف کر دیا۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، صحیح بتا، دل سے معاف کر دیا؟ اضربنی کما ضربتک، میں کل جس طرح تجھے مارا تھا ویسے مجھے مار، میرا دل سکون ہو جائے گا۔ کہا آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، دل سے معاف کر دیا ہوں۔ پھر پوچھا کیا تم نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ معاف کیا؟ ہاں میں بالکل دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا ہوں آپ کو، میں آپ کو جو ہے مارنا نہیں چاہتا۔ تو جب حضرت عمر کو سکون ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک آدمی وہ ہے جو ایک سال گزر جانے کے بعد دوسرا سال آ رہا ہے تو ہمیں کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کیا مجھے جو ہے آنے والے سال میں ان کوتاہیوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کی اصلاح کر لینی ہے، میری غلطیوں کی اصلاح کر لینی ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔ چالاک آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے عمل کرتا ہے، اور عاجز اور ہارا ہوا اور بالکل جو ہے بالکل بیکار آدمی وہ ہے، والعاجز، عاجز آدمی وہ ہے، ہارا ہوا آدمی وہ ہے جو اللہ پر بڑی بڑی آرزویں کرتا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرتا اور اللہ پر بڑی بڑی آرزویں باندھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو جو ہے دو کندھوں پر جو ہے ہاتھ مار کر کے بولے کہ اے عمر، یاد رکھ جب تو جو ہے یہ دنیا کے اندر تو ایسے رہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، یا تو راستہ گزرنے والے مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو یہی ٹریننگ دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کے محاسبے میں جو ہے آدمی کو لگ جانا چاہیے۔ اس سے کیا فوائد ہے؟ تقصیروں کی جو ہے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا غلطیاں کیا ہوں۔ ایک نیا سال ہمارے اندر آ رہا ہے تو ہم یہ احساس کے ساتھ جو ہے ایک سال کو الوداع کہتے ہیں، تو ایک سال کا، نئے سال کا جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، عزم مصمم کرنا چاہیے کہ آئندہ سال میں نے جو بھی غلطیاں کی ویسے نہیں ہوں گی، اور ہر شخص جو ہے اس کے عمل کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی بہترین بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی نیک کام کرے گا ان کی اخروی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ طیبہ، حیات طیبہ میں تبدیل کرے گا، پاکیزہ اور خوشحال زندگی ہوگی، بڑی خوشیوں والی زندگی ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عملوں کا بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ایک آدمی کو ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نفس کا محاسبہ کرے۔ نفس کا محاسبہ کرنے میں آدمی کے اندر چینجز آ جاتے ہیں،
چینجز آ جاتے ہیں، آئندہ سے وہ دوسری غلطیاں نہیں کرتا، اور اسی طرح جو ہے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کر کے جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ماہ محرم کے اندر اگر ہم شرک اور بدعات اور خرافات کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں، اپنے کلاس میٹس، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے جو ہے خاندان کے لوگوں کو، تو ان کے اندر جو ہے اصلاح کرنے کی ہماری حتی المقدور کوشش اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سچے دین کی ہے، اللہ ہمیں سچا دائی بنا۔ اے اللہ ہم سب ایک اللہ کی دائی ہیں، وارث انبیاء ہیں، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت جو ہے اس کو جو ہے ہمیں منکر کی انکار کرنا چاہیے، اور اچھائی کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرضوں میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرضوں کا تو اللہ غیبی مدد کے ذریعے سے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہ نوجوان بہنیں ہیں روٹیاں ڈالنے کے لیے وہ آئے ہیں، اللہ ان کے بیاہ کا انتظام تو فرما دے۔ اے اللہ جن کے بھی اللہ نیک مرادیں اور نیک ارادے ہیں، اے اللہ ان کے نیک اور جائز ارادوں کو، مرادوں کو اللہ پورے فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کو، نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ روزگار پر لگا دے۔ اے اللہ جن کے کاروباروں میں نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فائدوں میں بدل دے۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔